ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں، اور اس سے ظاہر و باطن میں ڈرو، اور اپنے رب کو جان لو، اور اس کی ربوبیت کو جانو، اور اس کے اسماء و صفات کو جانو، اور جان لو کہ تم اللہ کے قبضے میں ہو۔ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، نجات اور کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کے بندو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے یہ ہے کہ اس نے حرمین شریفین کے لیے ایسے لوگوں کو مسخر کیا ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں، اور مقدس مقامات کے لیے ایسے لوگوں کو مسخر کیا ہے جو ان کی اور ہر جگہ سے آنے والے لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اللہ حکومت اور عوام کی سطح پر اس ملک کو چلانے والوں کو بہترین اور بھرپور اجر سے نوازے، اور اخوت اسلامی کے تعلق سے اور امت اسلام پر جو وہ احسان کرتے ہیں، حکومت اور عوام کی سطح پر اس ملک کو چلانے والوں کو بہترین اور بھرپور اجر سے نوازے۔ مسلمانوں، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی نصرت و مدد فرمائے کی تقریر سب نے سنی جو انہوں نے 1444 ہجری کے شورا کونسل کے 8ویں سیشن کے تیسرے سال کے منصوبوں کے آغاز کے موقع پر کی۔ یہ ایک رہنما، مفصل اور جامع تقریر تھی جو لوگوں کے لیے نصیحت اور عوام کے لیے رہنمائی والی تھی۔ اللہ ان کی تائید فرمائے، یہ ان کے توجہ کی دلیل ہے۔ انہوں نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ مملکت سعودی عرب کی حکومت قولی اور فعلی دونوں اعتبار سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر قائم ہے، اور جدید تاریخ نے سب سے بڑی اور کامیاب یکجہتی کو درج کیا جس نے شیرازہ بندی کی، سلامتی اور استحکام قائم کیا، اور مقاصد کو ایسی جدید ریاست کی تعمیر کی طرف پھیرا جس کا دستور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی اساس باشندے ہیں، ستون ترقی ہے، ہدف خوشحالی اور وطن اور اس کے بیٹے بیٹیوں کے بہتر مستقبل کی تعمیر ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے اس پر۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسے توفیق یافتہ رہنما سے نوازا ہے جنہوں نے اس کی صفوں کو متحد کیا اور اس کے عقیدے کو پاک کیا۔ وہ عزت مآب شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ اور ان کے بعد ان کے صالح بیٹے ہیں۔ اللہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، جن کی بدولت ہم پوری سلامتی، خوشحالی، آسودہ حالی، سکون، عزت، اتحاد، یکجہتی میں جی رہے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی و خالص سنت کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے حبیب اور آنکھوں کی ٹھنڈک محمد بن عبداللہ لے کے آئے۔ اور عمومی طور پر اس نعمت کی وجہ سے ملت اسلامیہ سے حسد کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس مبارک ملک سے جس نے قرآن مجید اور پاکیزہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دستور بنایا۔ لہذا حسد کرنے والے انتشار و تفرقہ پیدا کرنے، صفوں میں شغاف ڈالنے اور افکار کو گمراہ کرنے کے لیے پوری سنجیدگی و سرگرمی، ہر طرح کے حربے اور لالچ کے ذریعے اور ہر طرح کی افواہ، دہشت اور ہر سرکش شیطان کی مدد سے کوشش کر رہے ہیں۔ جو ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے زیادہ ضروری ہے اور عام قیادت پر لازم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کے وجود، اس کے مقدس مقامات اور اس کی شان و شوکت کے عناصر کی حفاظت کریں۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے امام، ان کے ولی عہد اور ان کی حکومت کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کو دیا گیا ان میں خرچ کرتے ہیں، اور وہی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیابی پر ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ پوری
پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن سواد الکندی سے بیان کیا. انہوں نے کہا میں نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا الذین مکناہم فی الارض کی تلاوت فرما کر فرمایا شروع یہ ذمہ داری صرف حکمران کی ہی نہیں بلکہ حکمران اور رعایا دونوں کی ہے. کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتا دوں کہ حکمراں کے اوپر تمہارا اور تمہارے اوپر حکمراں کا کیا حق ہے؟ حکمراں پر تو یہ ہے کہ تم اس سے حقوق الہی لے، اللہ کے حق کی کوتاہی کے بارے میں تمہیں پکڑے اور ایک کا حق دوسرے سے دلوائے اور جہاں تک ممکن ہو تمہیں صراط مستقیم سمجھاتا رہے. تم پر اس کا یہ حق ہے کہ خوشی خوشی اس کی اطاعت گزاری کرو اور ظاہر و باطن میں کسی بھی طرح اس کی خلاف ورزی نہ کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو. اپنے رب کی کتاب کو تھام لو، یہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گی جو سیدھا ہے. اپنے نبی کی سنت کو ہر مساعد و نامساعد حالات میں مضبوطی سے تھام لو، کامیاب اور راہیاب ہوگے. حکمرانوں کی اطاعت کرو، توفیق و درستگی اور کامیابی حاصل کرو گے. اے اللہ ہمیں قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھ. اے اللہ تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، تو ہمارا رب ہے. تو ہی ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق ہے کہ تو نے ہمارے عقیدے کی اعلی سے حفاظت فرمائی، ہمارے ملک کو ابلیس کی دسیسہ کاریوں سے بچایا، ہمیں ایمان اور توحید کی ہدایت دی. تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے کہ تو نے ہمارے امام کے ساتھ ہماری شیرازہ بندی فرمائی، ہمارے قائد کے پیچھے ہماری صفوں کو متحد کیا، ہماری مدد فرمائی، ہمیں سرخروئی عطا کی، ہمارے دشمنوں کو شکست دیا، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھا. اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے کہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے اپنے فضل و احسان میں اضافہ فرما. ہمارے باپوں کی، ماؤں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. بے شک تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے فضل سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں اور اس کے عدل سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے فتح اور عزت لکھ دی اور آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ذلت اور رسوائی مقرر کی. اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اور اب دنیا کی صورتحال پر غور کرو. جب لوگوں نے اللہ کی کتاب سے منہ مور لیا اور اس کے میزان کو چھوڑ دیا، قرآن میدان زندگی سے غائب ہو گیا، میزان میں بگاڑ اور پیمانے میں خرابی آ گئی. ہم دنیا کو پریشانی اور بدحالی اور متضاد رویے اور آرام میں دیکھتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گھات میں رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس جاہلیت کی حالت میں لوٹ گئے جو پہلی جاہلیت سے بھی بدتر ہے. اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی کتاب کو پڑھو اور اس کے مطالب کو سمجھو، اس کی ہدایات کو اختیار کرو، اس کے احکام پر عمل کرو اور تمام حالات اور اپنے تمام خاص و عام معاملات میں اس کے طریقے پر چلو. اور یہ الحمدللہ اس ملک میں اپنایا جانے والا طریقہ ہے جس ملک کو اللہ نے ایک بیدار قیادت سے نوازا ہے جو اللہ کے دین کے ذریعے حکومت کرتی ہے اور اسلام کے راستے پر چلتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو حق پر ثابت قدم رکھے، ہمیشہ اس کو توفیق سے نوازے، اس کے لیے راستے کھولے اور حسد کرنے والوں کی سازشوں اور ظالموں کے ظلم کو دور کرے. اے اللہ جو ہمارے ملک اور ہمارے حکمرانوں کا برا چاہے تو اسے خود میں مشغول کر دے، اس کے مکر کو اسی کی گردن میں ڈال دے، ان پر گھیرا ڈال دے. اے قوی و عزیز، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تیری کتاب سے فیصلہ کرنے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہدایت دے کہ وہ تیری طرف لوٹ آئیں اور تیری شریعت کو حکم بنائیں اور ان کے دلوں کو تو اپنی محبت اور خوف اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی خواہش سے بھر دے. پھر جان لو اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ اللہ نے تمہیں ایک حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے. اللہ جل وعلا کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ درود و سلام نازل فرما تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفاء ائمہ حنفاء
صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ نیکوکار اور پاک باز اہل بیت سے، تابعین سے اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں سے، اور ان کے ساتھ ہم تمام لوگوں سے بھی وہ اپنے فضل و احسان کے ذریعے اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ان کے کلمہ کو جمع کر دے، ان کی صفوں کو متحد کر دے، انہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت دے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال۔ اے اللہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ امید میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، تو اپنے فضل کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ روک۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔